آپ دیکھ نہیں لیا کہ جنہوں نے اسلام سے نہیں سمجھا مگر قشری پوستی ظاہر دین کے اوپر عمل کیا. ومن سب نبیا فاقتلوہ، ایک حدیث پکڑی ہے، اور وہ سیالکوٹ میں وہ جاہلانہ وہ حرکت کرنے والے لوگ. اسلام سے ان کا کیا، یعنی تمہیں کس نے حق دیا تھا؟ آیا قرآن سے تم نے یہ سمجھا تھا؟ تم نے حدیث سے یہ چیز سمجھی تھی؟ کہاں سے تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر کسی نے سب نبی کیا ہے درست ہے کہ اس کی سزا ہے، اور اسلام کے اندر اور دین کے اندر اور شرع کے اندر مشخص ہے اور واضح ہے، قانون سازی بھی اس کے اوپر ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ موب اٹھے اور ایک ہجوم اٹھے اور وہ وہاں پر انصاف کرنا شروع کر دے. جاہلانہ یہ حرکت، ان کو تو سیدھے طریقے سے کوئی اپنے آپ کے مسائل دینی کا بھی ان کا پتہ نہیں. انہوں نے کیا اٹھایا، ایک بندہ کہ جو سری لنکا سے آیا ہے ادھر اور آ کے یہاں پر مال کما، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہوگا کیا نہیں کیا ہوگا بیچارے کو. یہ سو کالڈ قسم کے نام نہاد مسلمان کہ جن کو اسلام کے نام سے بھی ان کا پتہ نہیں کس طرح سے یہ جڑے ہوئے ہیں. اب یہ تو آہستہ آہستہ کھلے گا، اور یہ کھولنے والوں کو کھولنا چاہیے. حکومت اگر ان افراد کو مشخص کر کے، آج کل تو کیمراز کے ذریعے سے افراد کا پتہ چل جاتا ہے کس نے کیا کیا ہے. یہ شخص مظلوم مارا گیا ہے، ایک ہجوم نے، آج اگر ہجوم ادھر یہ کر رہا ہے، کل یہ ہجوم آپ کے دروازوں کے اوپر بھی آئے گا، ایک اور مظلوم مارا جائے گا. ان مظلوموں کو یہ تو ہندوستان میں یہ کام شروع ہوا تھا. وہاں پر گاؤں ماتا کے جو پجاری تھے، کرنی ماتا پتہ نہیں کرنے کیا کیا قسم کے، ان لا کے لوگوں کو پکڑ کے کسی نے گائے کو ذبح کر دیا تو آ کے مارنا شروع کر دیا. یہ پاکستان میں بھی یہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ مسلمانوں نے یہ کیا. یہ مسلمان ہیں، یہ کون سا قانون ہے جس پر انہوں نے عمل کیا ہے؟ آیا اصلاً یہ سب نبی کے اوپر جو ہے یہ سزا دینی ہے، یہ کب سے ہجوم کے سپرد ہو گئی ہے کہ ہجوم اٹھے اور آ کے اٹھ کے ایک بندے کو مار دے؟ وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا بھی ہے یا نہیں کیا، اسے پتہ چل رہا ہے اس نے نہیں کیا تھا. یہ کچھ جو ہے نا لوگوں نے یہ جو بعض صورتحائے قرآنی کے بعض ثواب لکھے گئے ہیں، کچھ نے اسی طریقے سے ابتدا میں بھی کچھ لوگوں نے گھڑے تھے کہ فلاں سورہ پڑھو گے تو اتنا تمہیں ثواب ہے، فلاں سورہ کچھ نے پوچھا کہ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ وضع حدیث ہوئی ہے. تو ان لوگوں سے جنہوں نے وضع حدیث کی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے یہ حدیث کیوں وضع کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے قربتاً الی اللہ کی تھی تاکہ لوگ زیادہ قرآن کو پڑھیں. قربتاً الی اللہ وضع حدیث ہی کرتے ہیں. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ان کی پشتوں کو، پیٹھ کو جہنم سے بھر دیا جائے گا. یہ جس بندے کو آپ نے مارا ہے، یہ اسلام پھیلانے کا طریقہ تھا. یہ کیا کام کیا ہے، کیا چہرہ اسلام کا پیش کیا ہے پوری کے پوری دنیا کے اندر. آپ اس طریقے سے اسلام جو مذہب امن ہے، اسلام یعنی سلامتی، اسلام یعنی ریشنلزم، اسلام یعنی عقل اور عقلانیت، تفکر، سمجھ اور بوجھ. یہ سیالکوٹ کا واقعہ کیا ہمیں بتاتا ہے؟ شرم ساری ہے، ساری ملت کو شرم اور گورنمنٹ اگر ان افراد کو فوری طور پر کچھ انصاف میں اگر دیر ہو جائے نا، وہ انصاف نہیں ہوتا، وہ انصاف کا قتل ہوتا ہے. آپ اگر 1 سال کے بعد ان افراد کو جا کر کیفر کردار تک پہنچائیں گے، آپ انصاف نہیں کریں گے، آپ انصاف کا قتل کر دیں گے، آپ بھی قتل کریں گے. یہ میں گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں. فوری طور پر ان افراد کو لا کر ان کو بتانا چاہیے. ہم واقعاً ہم یہاں پر بیٹھ کے، ہم جتنے یہاں پر افراد ہیں اور بھی افراد جو ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں، ہم اس فعل سے جو شنی تھا ہم اس سے بری ہیں، ہم اس سے براءت کا اظہار کرتے ہیں. بدترین تفکر کے ساتھ یہ حرکت کی گئی ہے، اور انشاءاللہ جب کھلیں گے تو آپ کو اس کے پیچھے نظر آئیں گا کہ مالی مفاد کے لیے یہ حرکت کی گئی. اسلام کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں. صرف قرآن فر پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ ایک رات میں پورا قرآن. من کہتے قلت اقرأ القرآن فی لیلۃ، میں ایک رات میں قرآن پڑھوں؟ نہیں. یہ کیوں؟ یعنی سمجھ مہم ہے، زیادہ نمازیں پڑھنا مہم نہیں ہے. 2 رکعت نماز بھی سیدھی
اور سمجھ کے ساتھ انسانیت کے ساتھ پڑھی جائے وہ زیادہ بہتر ہے کہ تم ساری رات ٹکریں مارتے رہو. قال لا يعجبني ان تقرأه في اقل من شهر، مجھے پسند نہیں ہے کہ تم قرآن کو 1 مہینے سے کمتر میں پڑھو. کیوں؟ اس میں پیغام ہے، فہم ہے کوئی موجود کہ قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کو سمجھ کے پڑھو. یہ آیت کیا کہتی ہے، وہ آیت کیا کہتی ہے، اس کا ساتھ کیا مطلب ہے. اگر آپ نے کچھ کہتے تفسیر القرآن بالقرآن، ہاں تفسیر قرآن بالقرآن کرنی ہے، لیکن با در نظر گرفتن انظار اہل بیت. آپ کو حق تعویل قرآن حاصل نہیں ہے. اہل بیت بتائیں گے، پیغمبر بتائیں گے کہ قرآن کی تفسیر کرنے کا طریقہ کار کیا. ظہورات کو بھی ٹھیک ہے، آپ ظہورات کو سمجھ سکتے ہیں جس حد تک سمجھ سکتے ہیں، لیکن تعویل کرنے کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. ظہور قرآن حجت ہے، لیکن تعویل آپ کرنے کا حق نہیں کر سکتے. آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ تعویل قرآن کرے کہ مطالب کے. بہرحال یہ ایک تخصصی مطلب ہے، جب وقت آئے گا تو اس کے اندر ہم بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.